الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے اہل سنت جماعت کون ہے۔ یہ بڑا انتہائی قیمتی موضوع ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اہل سنت جماعت کون ہے۔ مسلمانوں کا وہ سب سے بڑا گروہ جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر ایمان رکھتا ہے، صحابہ اکرام اور اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اولیاء کرام رحمہم اللہ سے بھی بہت زیادہ عقیدت رکھتا ہے، یہ اہل سنت جماعت کہلاتا ہے۔ یہی وہ گروہ ہے جو نجات پانے والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے بن گئے تھے، یعنی امت 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور فرمایا 72 جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی ہوگا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ایک فرقہ جنتی کون ہوگا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرقہ وہ ہے، فرمایا جو میری اور میرا صحابہ اکرام کی سنت پہ عمل کرنے والا ہوگا، یعنی حضور نے فرمایا جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پہ عمل کرنے والا ہوگا یہ جنتی گروہ ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صاف الفاظ میں اس کا ذکر فرمایا۔ تو شارحین نے اس کی حدیث میں لکھا کہ ناجی فرقہ کا مصداق جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اہل سنت جماعت ہے، یعنی جنتی جو فرقہ ہے اس کی مصداق ہے وہ اہل سنت جماعت ہے۔ اہل سنت کے جماعت کے عقائد وہی ہیں جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ اسلام کا نام ہی اگر میں عرض کروں تو وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ زمانہ کے مختلف اوقات میں نئے نئے فرقے مارز وجود میں آتے رہے، علماء اہل سنت نے اسلامی عقائد کے مطابق ان کا رد کرتے رہے، اور اہل سنت جماعت کے جو عقائد ہیں ان پہ پیراداری دیتے رہے، اور آج بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ لیکن اہل سنت جماعت کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا یہ تسلسل ہیں، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک رہیں گے۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تھا، اور ہمارا عقائد وہی ہیں جو میرے آقا کریم اور میرے صحابہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کی سنت ہے، اسی پہ آج ہم اہل سنت چل رہے ہیں۔ اہل سنت کا احادیث میں بھی ذکر ہے، اگر آپ تھوڑی سی توجہ ارشاد فرمائیں، احادیث میں اہل سنت جماعت کا باقاعدہ ذکر ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، اتنے بڑے محدثین گزرے ہیں اور ان کا نام بہت بڑا ہے، محدث ہیں جن کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے شیخ الحدیث کا لقب خود ارشاد فرمایا۔ آپ چند چیزیں ذکر کرتے ہیں کہ تبیض وجوہ و تسود وجوہ کی تفسیر میں چند روایات آپ نے لکھی ہیں، وہ پیش خدمت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تبیض
وجوہ و تسود وجوہ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے چمکتے ہوں گے اور اہل بدعت اور گمراہوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، یعنی اہل سنت قیامت کے دن بھی ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، اور جو گمراہ اور بدعتی ہیں ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ آگے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جب یہ آیت پڑھی نا، تب ید وجوہ و تسود وجوہ تلاوت فرمائی، پھر فرمایا قیامت کے دن اہل سنت و جماعت کے چہرے چمکتے ہوں گے اور بدعتی اور گمراہ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے نشاندہی کی ہے کہ جو اہل سنت جماعت ہیں، یعنی جو میرے آقا کریم اور میرے آقا کے صحابہ کے عمل کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، وہ بروز قیامت ان کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان، ان کا ادب و احترام کو فرض سمجھتی ہے، اور ان کی توہین کو گستاخی اور کفر سمجھتے ہیں۔ کسی نبی کی توہین کی جائے تو یہ کفر ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ معصوم مانتے ہیں، اور ان کے علاوہ کسی کو یہ معصوم نہیں مانتے، اور فرشتے جو ہے وہ بھی معصوم ہیں۔ جو ان کے علاوہ کسی اور کو معصوم مانے اور اسے ہم گمراہ سمجھتے ہیں۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کفر و شرک، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ اور جسمانی اخلاقی عیوب سے وہ پاک ہیں، وہ معصوم ہیں، یعنی انبیاء سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں، اللہ نے ان کو گناہوں سے پاک پیدا فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے، اہل سنت جماعت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو عین ایمان سمجھتی ہے۔ اگر حضور کی محبت ہے تو ایمان ہے، اگر حضور کی محبت نہیں ہے تو اہل سنت اس کو ایمان نہیں سمجھتی، اور ان کے نزدیک اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر پیار نہ کرے، اس وقت وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ، یہاں تک کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر وہ مجھ سے محبت نہ کرے، تب تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو گرامی قدر حضرات، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ اس وقت تک کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ حضور سے محبت، اپنی جان، مال، اولاد، ماں باپ سے بڑھ کر حضور سے محبت نہ کرے۔ تو گرامی قدر حضرات، اس کے علاوہ اہل سنت جماعت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کے بھی قائل ہیں کہ میرے رب تعالیٰ نے ان کو علم غیب عطا فرمایا، اور اس بات کی دلیل حدیث مبارکہ میں تو کئی بے شمار واقعات ہیں، اور قرآن کے اندر بھی نشکتی ہے، وما ہوا علی الغیب بضنین، اور دیگر بھی آیات بینات کافی ہیں۔ اور وسیلہ اور شفاعت کے بارے میں بھی اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ان سے وسیلہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور شفاعت بھی بروز قیامت میرے آقا کریم اپنے گناہ گار امتیوں کی فرمائیں گے۔ اس کے بعد صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بھی محبت اور ان سے ادب و احترام، یہ اہل سنت جماعت اپنے عقائد میں سے ایک یہ عقیدہ جو صحابہ سے محبت ہے، یہ بھی ان کی شرط ہے۔ جو کسی صحابی کو صحابی نہ مانے، کسی صحابی کی شان کو کم کرے، کسی صحابی کو ادنا سمجھے، یا کسی صحابی پر کو تبرہ کرے، تو گرامی قدر حضرات، اہل سنت اس کو اپنے اندر شمار نہیں کرتی۔ اہل سنت حضور کے سارے صحابہ سے پیار کرتے ہیں اور کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ بھی وہ بشر تھے جیسے عام انسان سے
معاملات ہوتے ہیں، صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین ایسے تھے، حتیٰ کہ بعض کے درمیان جنگیں بھی ہوئیں، تو لہٰذا ہم کو جج بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، تو ہمیں کسی بھی تبصرہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں، انہیں میرے بعد تنقید کا نشانہ نہ بنانا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جنہوں نے ان سے عداوت کی انہوں نے مجھ سے عداوت کی، اور جنہوں نے مجھ سے عداوت کی اس نے رب سے عداوت کی۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کی پکڑ سے ڈرو اور میرے صحابہ کے معاملے میں ڈرو اللہ سے، میرے صحابہ کے بارے میں باتیں نہ کرنا۔ تو گرامی قدر حضرات، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بشر ہیں، ان سے بھی انسانی تقاضوں کے تحت معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ اور پھر اہل سنت کا جو عقیدہ آگے ہے وہ ہے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دور سے اہل سنت کا جماعت کا طریقہ یہ چلا آ رہا ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت عقیدت رکھتے ہیں، اور اس فعل کو محبت کو اہم دینی فریضہ سمجھتے ہیں، جیسے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ تو اہل بیت کی محبت ہمارے لیے بڑی ضروری ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جب میں حضور نے خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو اہل بیت کی محبت کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اور اہل بیت کی محبت کے بغیر تو مزہ ہی نہیں ہے۔ اور حضور نے فرمایا تھا کہ میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو نوح کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے وہ اللہ کے عذاب سے بچ گئے تھے، اور اسی طرح جو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے وہ اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا ہے، تو جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق جو ہے وہ ٹھہرے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین حضور کی اہل بیت سے جو ہے وہ بڑا ہی پیار فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ حسن و سلوک کرنا، ان سے محبت کرنا، احسن طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ چلنا، آپ فرماتے ہیں یہ میرے قرابت داروں سے صلہ کرنے سے زیادہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ نبی پاک کے قرابت داروں سے محبت کی جائے۔ یہ ہمارے صحابہ نے حضور کے صحابہ نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے۔ ایک دفعہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ چوما تو حضرت ابن عباس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں اپنے نبی کے اہل بیت کے ساتھ ایسا پیار اور محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ محبت اور عقیدت کی وجہ سے آپ کسی اپنے صاحب کے ہاتھ چوم سکتے ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، اور اولیاء کرام کی محبت بھی ہے۔ اہل سنت جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء کرام جتنے بھی ہیں وہ باعمل ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہیں، اور اولیاء اللہ کی محبت یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، اور جو ان سے عداوت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہے، جیسے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو اس کے خلاف میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ مختصر ہے جو اہل سنت کا ایک عقیدہ ہے۔ جو لوگ اس اہل سنت کے عقیدے کے اندر ہیں وہ اہل سنت جماعت ہیں، جو ان چیزوں سے باہر چلے جائیں ان کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ گرامی قدر حضرات چند ایسی چیزیں تھیں، چند ایسی اسلام کے اندر اہل سنت جماعت کی جو ہے وہ بنیادی شرطیں تھیں جو میں نے عرض کی ہیں۔ یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اہل سنت جماعت کون ہے۔ اللہ ہم سب کو
اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے جو صحابہ ہیں ان کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔